نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الروم مکیۃ، سورہ روم ملک کا نام ہے۔ روم اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی روم کہا جاتا ہے، یعنی کہ رومی، رومنز وہاں کے رہنے والے۔ مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں اور 60 اس کی آیات ہیں۔ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ للہ امر، اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار، من قبل پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیات پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی تاریخی واقعے کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جب تک ان کا شان نزول اور زمان نزول اور اس کا پس منظر ہمارے سامنے نہ ہو، ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ تمام مواد، سارا مٹیریل موجود بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کو نازل ہوئے کوئی بہت عرصہ تو ہوا نہیں، بہت ہی، یہ تو سمجھے کہ جدید کتاب ہے، جدید دور کی، صرف 1400 سال ہوئے ہیں اس کو نازل ہوئے ہوئے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، تاریخ محفوظ کرنی انسانوں نے سیکھ لی تھی، تو وہ چیز ہمارے پاس الحمدللہ سینہ بسینہ بھی چلی آئی، اور قلم کے ذریعے سے جو علم محفوظ کیا گیا وہ بھی الحمدللہ ہم تک پہنچ گیا۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ تاریخی پس منظر کو ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا حالات، کیا واقعات ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ان واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکے میں، اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھے، ایک ایران اور دوسرا روم، قیصر اور کسریٰ۔ قیصر رومنز تھے، کسریٰ ایران کی بادشاہت، ایران کی سلطنت تھی۔ اور جیسا کہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب 2 سپر پاورز ہوتے ہیں تو ان میں مخالفت ہوتی ہے، ان میں آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی صورتحال کچھ اسی قسم کی تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس میں بتایا گیا کہ رومیوں کو، رومنز کو شکست ہو گئی ہے اور ایرانی جیت گئے ہیں، اور یہ حقیقت بن کر یہ بات سامنے آ چکی تھی۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ایرانی جیت گئے تھے، رومنز ہار گئے تھے۔ پھر یہاں پیشن گوئی کی گئی کہ چند سالوں میں رومنز جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایرانی ہار جائیں گے۔ ابھی رومنز کا اور ایرانیوں کا مکے کی صورتحال سے کیا تعلق ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ رومنز کرسچنز تھے، عیسائی تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے اور رسول اور کتابوں کے ماننے والے تھے، تو عقیدے کے مشترک ہونے کی
وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے. ان کے ہاں اللہ، رسول، کتابیں، فرشتے، بعث بعد الموت اور آخرت کا آنا، ان تمام عقائد پر ان کا ایمان تھا، اور یہی تمام عقائد قرآن سکھا رہا تھا مسلمانوں کو. مسلمان اس عقیدے پر ایمان لائے تھے. تو لہٰذا ایک کامن گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں اور ان کی وفاداریاں اور لائلٹیز رومنز کے ساتھ تھیں. اس کے مقابلے میں جو ایرانی تھے، مجوسی، وہ آتش پرست تھے، اور اس طرح ان کا جو عقیدہ تھا وہ مشرکین مکہ سے زیادہ ملتا جلتا تھا شرک کی وجہ سے. مشرکین مکہ کی وفاداریاں، ان کی ہمدردیاں، وہ ایرانیوں کے ساتھ مختص تھیں، ایرانیوں کے ساتھ اٹیچ تھیں. مسلمان چاہتے تھے کہ رومنز فتح پائیں، مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ ایرانی فتح پائیں. تو یہ ٹسل جو ہے، جو کہ دور کا ایک ٹسل تھا روم کا اور ایران کا، اس کا اثر مکے میں بھی محسوس ہو رہا تھا. اب ہو یہ رہا تھا، پس منظر یہ تھا کہ 614 عیسوی 614 کرسچن ایرا سی ای 614 سی ای میں بیت المقدس پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اور مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی. 9000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے. ان کا سب سے مقدس کلیسا، ان کا سب سے زیادہ جو ہولی چرچ تھا، ہولی سپلشر، اس کو تباہ اور برباد کر دیا ایرانیوں نے. اور جو اصلی صلیب تھی، یعنی جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اسی پر مسیح علیہ السلام نے جان دی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں، لیکن ان کے عقیدے کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ جو اصلی صلیب ان کی تھی، وہ مجوسیوں نے ان سے چھین لی اور مدائن پہنچا دی. جو وہاں ان کا چیف پریسٹ تھا زکریا، اس کو بھی پکڑ کر لے گئے، اور شہر کے تمام بڑے بڑے چرچز کو، بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا، ڈیمالش کر دیا. یہ بڑی زبردست فتح تھی ایرانیوں کی. اس فتح کا نشہ خسرو پرویز پر سر چڑھ کر بولا. خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا. ہرقل روم کا بادشاہ تھا. اس خط میں خسرو پرویز نے ہرقل کو لکھا کہ سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام. تو کہتا ہے تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھوں سے بچا لیا. یعنی کہ ان کے عقیدے کا ان کو طعنہ دیا گیا کہ تم اللہ اللہ کرتے ہو تو اللہ نے کیا فائدہ دیا تم کو. اب دیکھیے ٹھیٹ مشرکانہ ذہنیت جھلک رہی ہے. کئی دفعہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں. مشرک عقیدے کے مطابق معبود اپنے جن بندوں سے خوش ہوتے ہیں ان کو دنیا میں خوب خوب نوازتے ہیں. جو کچھ دنیا میں ملتا ہے وہ انعام کے طور پہ ملتا ہے، اور جن سے معبود ناراض ہوتے ہیں ان کو کوئی نعمت نہیں دیتے، ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. اور دنیا کی نعمتیں اگر چھن جائیں تو پھر یہ معبودوں کی ناراضگی کا، ان کے عتاب کا ایک طرح سے اظہار ہوتی ہیں. یہ ہے مشرک عقیدہ. توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں چیزوں کا ملنا اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑی آزمائش ہو، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کسی سے تو بھی اس کو بہت زیادہ دنیا دے دیتا ہے. اور نعمتوں کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہیں ہے. اللہ بعض دفعہ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو جنت کے بہت اعلیٰ درجے دینا چاہتا ہے تو بھی اس پر آزمائشیں ڈال دیتا ہے، جیسے کہ رسولوں کے ضمن میں ہم نے دیکھا. تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے توحید کے عقیدے میں اور مشرکانہ عقیدے میں. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشرکانہ عقیدے کی طرف جانے سے بچائیں. ہم اپنی نعمتوں کو انعام سمجھ کے خوش نہ ہوں، اور آزمائشوں پر ہم دل چھوٹا نہ کریں. نعمت کا ملنا بھی انعام نہیں، آزمائش ہے.
نعمت کا چھن جانا بھی سزا نہیں آزمائش ہے، دونوں ہی چیزوں کے اندر آزمائش ہے۔ لیکن وہ تو ظاہر ہے مشرک تھا خسرو پرویز، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب اتنا ہی اچھا ہے تو کیوں نہ اس نے تم کو شکست سے بچا لیا۔ یہ ایک اور غلط فہمی کہ جو اللہ کو مانے گا اس کو شکست کبھی نہیں ہوگی دنیا میں، ناکامی کا منہ تو کبھی دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ تو اچھے اچھے سمجھنے لگتے ہیں نا۔ بہت مسلمانوں کو بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری تو ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، کبھی شکست کا یا ناکامی کا تو منہ ہم کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کافر مسلم سب پر ایک جیسے حالات پڑتے ہیں، کامیابیاں کافر کو بھی ملتی ہیں مومن کو بھی، ناکامیاں کافر کو بھی ملتی ہیں مومن کو بھی۔ تو یہ ایک اللہ کو ماننا یہ تو دراصل آخرت میں جنت خریدنے کا سودا ہے، اس کا اصل فائدہ تو آخرت میں ملے گا۔ دنیا کا نظام تو جس طرح چلتا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے۔ اب کیا ہوا، اس نے یہ خط لکھا، اس فتح کے 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین، جزیرہ نما سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر مصر کی حدود تک پہنچ گئیں۔ اب دنیا کے ایک خطے میں 2 عظیم الشان سپر پاورز کے درمیان یہ مارکا ہو رہا تھا، اور دنیا کے دوسرے خطے میں یعنی عرب میں کیا صورتحال تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علمبردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے گروہ سے برسر جنگ تھے۔ یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی عیسائی سلطنت میں، اب حبشہ جو تھا یہ روم کا حلیف تھا، روم کے ساتھ یہ اٹیچ تھا، وہاں اس کو پناہ لینی پڑی۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین بہت خوش تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ اس کو یوں سمجھیں کہ مکہ کے مشرک ایک طرح کا شگون لے رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو جو کہ توحید پر مشتمل ہے اس کو ہم مٹا کے رکھ دیں گے، جیسے ایرانیوں نے رومنز کو شکست دے دی ہم بھی تم کو شکست دے دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں پیشین گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اس میں 2 پیشین گوئیاں ہیں کہ رومنز بھی غالب آئیں گے اور مسلمان بھی غالب آئیں گے، 2 خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ ایک طرف رومنز کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر تو دور دور کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان دونوں پیشین گوئیوں میں سے کوئی ایک بھی پوری ہونے والی ہے، اور کہاں کہ چند سال کے اندر بدع کہا جاتا ہے 9 سال کی مدت کو، 3 سے 9 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے، وہ بیچارے مکے میں رہ نہ پا رہے تھے، ان کا رہنا مشکل تھا مکے میں۔ جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تم کو دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ 3 سال کا کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں فی بدع سنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بدع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو۔ یہ آپ نے مشورہ دیا ابو بکر کو کہ تم 10 سال سے اندر کی شرط لگاؤ، یعنی 3 سال مت کہو، تم 9 سال کہہ دو مثال کے طور پہ، اور اونٹوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ شرط لگانا تو جائز نہیں، تو شرط لگانا اس طرح سے جائز نہیں کہ جب ایسی بات ہو جس کا کہ علم نہ ہو، ڈائسی معاملہ ہو۔ قرآن جب ایک بات کہہ رہا ہے تو قرآن کوئی پریڈکشن تو نہیں کر رہا اس طرح کی جو سچ یا جھوٹ ثابت ہو سکتی ہے،
قرآن تو 100% حق بیان کر رہا ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے تو ہوگا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ ہو کے رہے گا جو قرآن نے کہہ دیا. تو یہ یعنی کہ سمجھیں کہ ایسی بات نہیں تھی کہ غیب کے اوپر ایسی بس بات کر لی گئی ہو، علم نہ ہو جس بات کا، ایسی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ حقیقت پر شرط لگائی گئی ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے. اب 622 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور ادھر قیصر جو تھا ہرقل، وہ خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے، قسطنطنیہ نوپل سے بحر اسود یعنی بلیک سی کے راستے ہوتا ہوا آیا، اور ایران پر پشت کی طرف سے، بیک سائڈ کی طرف سے اس نے حملے کی تیاریاں کی. اب ایرانینز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ پیچھے کی طرف سے وہ آ کر جو ہے کوئی رومنز ہم پر حملہ کر دیں گے. ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا، اور 624 میں اس نے آذربائیجان جو کہ ایران کا شہر ہے اس میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش اور ارمیا کو تباہ کر دیا. زرتشت ایرانیوں کے نبی کا نام ہے، ان کو نبی سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی جائے پیدائش تھی اس جگہ کو، اور ایک اور شہر تھا ارمیا، اس کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یعنی کیا ہوا؟ رومنز غالب آ گئے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی. تو دونوں پیشن گوئیاں قرآن کی سامنے آ گئیں. مسلمان بھی خوشیاں منا رہے تھے اور رومی بھی غالب آ گئے. اس طرح دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں. اب وہ 100 اونٹوں کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ سال گزرے تو ابی بن خلف کا تو ہو گیا تھا انتقال، لیکن چونکہ عربوں کے اندر ایفائے عہد بہت تھی، وعدہ کیا ہے تو پورا کرتے تھے، تو ابی بن خلف کے وارث 100 اونٹ لے کر مدینے آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف ہے کہ ان 100 اونٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چونکہ شرط لگانے پر پابندی نہیں تھی تو شرط لگا لی گئی تھی. جب اتنا عرصہ گزر گیا اب اسلام نے منع کر دیا کہ شرطیں نہیں لگائی جا سکتی، تو جب وہ 100 اونٹ آئے تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا گیا، یعنی استعمال نہیں کیا مسلمانوں نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو استعمال کر لیا گیا. واللہ عالم، وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی پیشنگوئیاں کس طرح سے درست ثابت ہوئیں. تو آیت نمبر 6 میں یہی بات فرمائی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں. دنیا ہی میں قرآن کی پیشنگوئیاں درست ثابت ہو گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہ تھا، کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا کہ مستقبل میں جھانک لیتے. تو یہ آپ نے خود نہیں لکھی یہ کتاب، انسانی کلام نہیں، اللہ کے علم کا اظہار ہے قرآن. تو ایک طرح سے رہنمائی بھی تھی لوگوں کے لیے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، محمد کی صداقت پر ایمان لاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم مانو اس بات کو، ان کو اللہ کا رسول مانو. اور باقی جب تم نے دیکھا کہ ایک پیشن گوئی درست ثابت ہو گئی قرآن کی، تو آگے بھی تو کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں. قیامت کا آنا، حساب کتاب کا ہونا، ان پر بھی ایمان لاؤ، ان پر بھی تم یقین رکھو، اور اس کے لیے بھی تم تیاری کرو. لیکن اکثر لوگ توجہ نہیں کرتے، اور توجہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. زیادہ گم ہو گئے ہیں دنیا کی حسل بسل، چمک دمک اور اس کی رونق میں. فرمایا آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. مسئلہ یہ ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپیئرنس کو دیکھتے ہیں، اصل حقیقت سے، ریالٹی سے غافل ہیں. اور بات آپ دیکھیں کیا کی گئی، یعلمون، وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کی بھی پوری حقیقت نہیں جانتے. ظاہرا من الحیات الدنیا،
اس ادنا چیز کا بھی ادنا ترین پہلو جانتے ہیں، اس کی بھی حقیقت نہ سمجھے۔ آخرت تو پھر دور کی چیز ہے، جو دنیا کی حقیقت ہے، اس کی جو ریالٹی ہے اس کو بھی نہ سمجھ سکے، اس کو بھی نہ پا سکے پوری طرح، اس کی بھی صرف سطح دیکھی انہوں نے، سپرفیشلی دیکھا اس کو، صرف اپیئرنسز دیکھے اس کے، دنیا کی گہرائی کو بھی نہ سمجھ سکے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ صرف اگر ہم دنیا ہی کی زندگی کو دیکھیں، اس کی اصل حقیقت کو دیکھیں، تو ریالٹی کیا ہے اور ایلیوژن کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا بھی دھوکے والا پہلو ہی انہوں نے پایا اور حقیقت نہ پائی۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھا دنیا کو کہ دنیا میں اتنی چیزیں ہیں، اتنا سامان یہاں پر موجود ہے، تو انہوں نے سامان گھروں میں جمع کرنا شروع کر دیا، اس کی دوڑ لگا دی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سامان جمع کر لیں گے تو سکون مل جائے گا، ہم سامان جمع کر لیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی۔ لیکن سامان بہت سارا آ گیا، اسباب جمع ہو گئے، خوشی نہ ملی، سکون نہ ملا۔ یہ ہے ظاہرم من الحیات دنیا، جو آرٹیفیشل مٹیریلسٹک چیزیں، بے جان چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو کل دنیا کا مقصد سمجھے۔ ہم بہترین کپڑا لے آئیں گے تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، ہم بہترین زیور لے آئیں گے تو ہم بہت قیمتی ہو جائیں گے، ہم بہت آرام دہ گھر بنا لیں گے تو ہم بہت سکون سے رہیں گے، ہم بہت اچھا کھائیں گے تو ہم بہت خوش رہیں گے۔ بہت اچھا کھا لیا، بہت قیمتی گھر بنا لیا، بہت اچھے اے سی لگا لیے، بہت نرم بستر جمع کر لیے، گاڑی بھی بہت کمفرٹیبل ہے، سب کچھ آ گیا جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو فیلنگز آنی چاہیے اس کے ساتھ، جو احساسات آنے چاہیے تھے اس کے ساتھ، وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، وہ ان کو نہ ملے۔ یہ ہے دھوکہ کہ چلو دنیا میں تو سکون مل جاتا، کم از کم دنیا میں تو خوشیاں مل جاتی، آخرت تو چلو چھوڑو رہنے دو، وہاں نہ ملا تو نہ ملا، یہاں تو کم از کم ملتا۔ آخر آخرت کو چھوڑ کے دنیا کا سودا کر رہے ہیں تو کچھ تو پاتے، کچھ بھی نہ ملا، آخرت کو چھوڑ کے دنیا بھی نہیں ملی ان کو۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم لوگوں میں گھلیں گے، ملیں گے، اونچے اونچے قہقہے لگائیں گے تو بہت ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو قہقہے تو بہت اونچے ہیں، ہنسی تو ہے لیکن اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے دکھ چھپے ہوئے ہیں۔ ان مسکراہٹوں کے اندر، ان اونچے اونچے ٹھٹوں کے اندر کوئی خوشی نہیں۔ تو یہ ہے دراصل دھوکہ دنیا کا، یہ دنیا کو بھی نہ پا سکے، یہاں بھی نہ خوش رہ سکے۔ سائنس اور تہذیب اور تمدن نے بہت ترقی کر لی، سورج کے بارے میں، چاند ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، لیکن یہی نہیں علم کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ چاند، تارے، سورج، یہ ہم کو پکار پکار کر کیا پیغام دے رہے ہیں، ان کا اٹامک سٹرکچر بھی دیکھ لیا اور جاندار چیزوں کا جینیٹک مٹیریل بھی انہوں نے دیکھ لیا، ظاہری طور پہ تو سب کچھ دیکھ لیا، ظاہری چیزیں دیکھ لیں، لیکن اس پیغام کو نہ پڑھ سکے۔ جینیٹک کوڈ پڑھ لیا لیکن پیغام نہ پڑھا کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو، یہ سب کس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور نقصان یہ ہوا کہ ان کی نظر بس اپنی غرض تک اٹک کے رہ گئی کہ میں ان چیزوں کو کیسے استعمال کروں کہ میرے پاس پیسہ اور آ جائے، میری عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے۔ سورج کو دیکھا تو سوچا سولر انرجی کیسے حاصل کریں، ایٹم کو دیکھا سوچا اس کی طاقت کو کیسے ہارنس کر لیں، کیسے ایٹم کو پھاڑیں، ہم کو نیوکلیر انرجی ملے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ اسی میں الجھ کر رہ گئے، اور اس تمام معلومات نے، ترقی نے ان کی زندگیوں کو بہتر نہیں کیا۔ لیونگ سٹینڈرڈز تو اونچے ہو گئے، کوالٹی آف لائف کچھ بھی نہ رہی، معیار زندگی تو بلند ہو گیا، لیکن جو اصل کوالٹی تھی زندگی کی وہ ان کو نہ مل سکی۔ اگر واقعی یہ کوالٹی آف لائف پر توجہ دیتے تو تھوڑا پیسہ بھی بہت ہوتا، انسان روکھی کھا کے خوش اگر ہے تو اس کو اور کیا چاہیے۔